آئی، جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے اس کو تسلیم کیا اور اس سچ کی تصدیق کی، اس وقت بھی اللہ کے پیارے بندہ سیدنا حضرت خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ کی صورت کے اندر جو سچا اور کھرا بندہ ہے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور جو سچی بات کہتے ہیں، ان کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں۔ حضرت علامہ خادم حسین دامت برکاتہ عالیہ نے سچ اور حق کو بیان کیا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے سچ کو سنا، جنہوں نے سچ کو سن کر اس کو فوراً سینے سے لگایا، اس کو قبول کر لیا، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جنہوں نے سچ سننے کے بعد بھی سچ کی طرف مائل نہیں ہوئے تو وہ ان کی قسمت ہے۔ حضرات محترم، سچ کو تسلیم کرنا، سچ کو قبول کر لینا یقیناً یہ بڑی سعادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں بڑی سعادت مندی ہے، اور خلاق کے عالم اس کو متقین بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس نمازیں اور روزے اور عبادات نہیں ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو سبق ہمیں پڑھا رہے ہیں، جس راستے پر چلا رہے ہیں، جس راستے کا انہوں نے تعین کیا ہے، خدا کی قسم اگر ہم اسی نقش قدم پر چلتے رہے، اس مشن پر چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ یہ کوئی کم درجہ نہیں ہوتا ہے کہ جو شخص ختم نبوت کی بات کرے، ناموس رسالت کی بات کرے، جو حق کی بات کرے، حق کو بلند کرے۔ حضرت محترم سیدنا صدیق اکبر، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ کو بڑے بڑے چیلنج تھے، بڑے بڑے چیلنج کا سامنا تھا، لیکن قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کتنے خوبصورت تھے کہ آپ نے فرمایا چیلنج تو میرے سامنے بے شمار ہیں، ان چیلنج کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ساز و سامان اور اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار موجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ وہ کیا ہتھیار ہے؟ کہا ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اس اللہ سے ہم نے لو لگائی ہوئی ہے کہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے جو ختم نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کو بھی کچل کر رکھ دیا، کیسر و کسریٰ کی فوجوں کا بھی سامنا کیا، ہر جگہ آپ نے فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیا، اس بات پر اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی ذات پر توکل رکھنے کی وجہ سے۔ والحمدللہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم چند لوگ ہیں، ہم کیا کر سکیں گے اس ملک کے اندر، نہیں، ہمارے لیڈر نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں اپنے حوصلوں کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے ارادوں کو پکا رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ اس مسجد میں نہیں بلکہ اس پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کا ہی جو ہے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، عواموں میں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگے گی، اور صدارت جو ہے صدر ہاؤس میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں لگے گی، وزیر ہاؤس میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں لگے گی۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے آزدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آزدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، آزدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنے ارادے مضبوط رکھیں، اپنے ارادے کو پختہ رکھیں اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ یقیناً ہماری مدد کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی جب سیدنا صدیق اکبر اتنے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ نے کہا میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، میں نے تو اللہ کے بھروسے پر یہ کام کیا ہے، اللہ نے مجھے جو ہے اس منصب پر فائز کیا اور اللہ نے میری مدد کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ فتح و نصرت عطا فرما دی۔ تو یقیناً ہمارے جو ہے لیڈر ہمارے لیڈر سیدنا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ آپ اپنے ارادوں کے اندر نیکی کے کاموں میں اپنے ارادوں کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ حضرت محترم، ایک جو اس وقت کا جید عالم دین، جو سچا عاشق رسول، جو سچا جانشین غوث اعظم، جو سچا جانشین اعلیٰ حضرت، وہ کوئی اور نہیں
میرے اور آپ کے لیڈر علامہ خاتم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ ہیں. خدا کی قسم میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر انہیں ایک مجدد کے مرتبے پر فائز فرمایا. یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم ایسے شخص کے ساتھ وابستہ ہیں جو سچا بھی ہے، جو متقی بھی ہے، جو ایک عالم بھی ہے، جو مفسر قرآن بھی ہے، جو شیخ الحدیث بھی ہے، جس کے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار لیڈر ہیں، کسی میں کوئی نقص ہے، کوئی کسی چیز کے اندر مبتلا ہے، لیکن ہمارا لیڈر وہ ہے. اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسا لیڈر عطا کیا ہے کہ جس کے پاس نہ علم کی کمی ہے، نہ جس کے پاس سچائی کی کمی ہے، جس کے پاس تقوی کی بھی کمی نہیں ہے. ہر چیز سے اللہ نے اسے مالا مال فرمایا ہے. اللہ کے محترم، جب ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی اللہ عزت عطا کرے گا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم جو ہے ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوں گے. صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہوں گے کہ یہ ہیں علامہ خاتم حسین رضوی صاحب، اور یہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی سچائی کو تسلیم کیا تھا اور ان کے دامن کے ساتھ جڑ گئے تھے. آج ان کے لیے میں ہوں، آج ان کے لیے میں شفاعت کروں گا، آج ان کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ ہم صرف نعرے لگا کر یہاں پر دکھا کر آصف بھائی کو یہ ہمارے امیر ہیں، ان کو ہم یہ دکھا دیں گے بھائی ہم تو بہت کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول تو دیکھ رہے ہیں نا. ان کو تو دکھا دیں گے، ان کو دکھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا رسول آپ کے اوپر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون دل سے کام کر رہا ہے، کون ناروں پہ گزارا کر رہا ہے، کون بس جو ہے ایسی لطف اٹھا رہا ہے. تو یہ معاملہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے. ہم اس مقصد کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ہم نعروں تک محدود نہیں رہیں گے. ہم جو ہے صرف یہاں پر جو ہے نعرے ختم نبوت کے لگا کر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے کام کر دیا، ہم نے دین کا حق ادا کر دیا. نہیں نہیں، اس دین کے لیے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور حضرت امام حسین نے اس دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کیا اور اپنے پورے خاندان کو راہ خدا میں شہید کیا. حضرت محترم یہ سنارے تو نہیں لگنے، اس کے لیے خون بھی بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت بھی دینا پڑتا ہے، اس کے لیے جان بھی لٹانی پڑتی ہے، اس کے لیے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اس کے لیے نہ جانے کیا کیا مسائل اور تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ان سب کا سامنا ہمیں کرنا ہے صرف یقین اللہ کی ذات پر رکھ کر اور مضبوط ارادہ کر کے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی جب تک ہماری زندگی باقی ہے کہ ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ لے کر آئیں، اور ہم اس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، ہم اس ملک کے اندر اسی دین میں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کریں. یہ پکے اور مضبوط رکھتے، یہ مشن ہے ہمارے لیڈر کا، علامہ خاتم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ کا، جو مجاہد اہل سنت ہیں، جو سچے اور عاشق رسول ہیں، وہ بہترین اس وقت وہ جو ہے اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. وہ تو دیکھیں نا آپ کے سامنے ایک معذور آدمی جس کی جو ہے ٹانگیں صحیح کام نہ کر رہی ہوں، وہ جب اتنا بڑا کام کر رہا ہے، ہر مصیبت تکلیف برداشت کر رہا ہے، ہر غم پریشانی مصیبت اٹھا رہا ہے، خاندان والے پکڑے جا رہے ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، کبھی کسی طرف سے دباؤ آ رہا ہے، کبھی کسی، لیکن وہ شخص اتنا ثابت قدم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آئے ہیں، جب اس پر کوئی شخص ثابت قدم رہتا ہے، دنیا کی فکر اس کو نہیں ہوتی، کسی غم، کسی ڈر، کسی خوف کی اسے کوئی فکر نہیں، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب یہ ثابت قدم ہو جاتا ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں اترو اور اس شخص کی زیارت کرو. مطلب اس لیے ہمیں اپنے ارادے مضبوط رکھنے ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے اور میرے لیے بہت خوش نصیبی ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیڈر اور تمام سنیوں کے نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کے لیڈر، پورے مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے ہمارے اس حیدرآباد شہر میں تشریف لا سب کو، لیکن اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آصف بھائی
ہوں یا کوئی اور ہو، اس وقت ایسی بات ہے کئی معاملات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، آپ خود ہی کام کر رہے ہیں، آپ سارے دل و جان سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں مالی طور پر بھی ایسی بات ہے ہمیں کام کرنا ہے، مالی طور پر تعاون کرنا ہے۔ ابھی تک جو ہے نا مالی طور پر کوئی کسی قسم کا جن کو صحیح مالی طور پر تعاون ہوا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی کوشش کریں تھوڑی مل جل کر، تو آپ نے امیر کا ساتھ دیں تاکہ یہ کام اچھے سے اچھا ہو جائے۔ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو صرف جیسے درس میں آپ نے حاضری دی نا، ایسے حاضری نہیں دے رہی ہے، اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے ہر شخص کم از کم 15 سے 20 آدمی، ہر شخص کم از کم 15 سے 20 آدمی ایک شخص کر کے لائے کر جلسے میں پہنچائے، تاکہ یہ جلسہ ایک ایسا جلسہ ہو کہ جو حیدرآباد شہر کی کایا کو پلٹ کر رکھ دے۔ یہاں پر جو ہے صرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں، صرف تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگے، اور پورے حیدرآباد کے اندر صرف اور صرف علامہ خادموں سے رضوی کے جانے والے نظر آئیں۔ اس کے لیے آپ کو دل و جان سے کام کرنا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کہا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس خیر کے کام میں دل اور جان سے جو ہے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ختم نبوت کا سپاہی ہمیشہ بنا کر رکھے، اور اللہ پاک ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل اور جان سے اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی